اتنی زیادہ توفیق عطا فرما۔ تو حج بیت اللہ وہ کہنے لگے کہ 6 آدمی کا حج قبول ہوا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ پریشانی کے عالم میں تھا، آگے چلا گیا۔ مجھے عرفات کے اندر پھر اونگ آئی، اسی غم میں پریشانی بیٹھا ہوا، وہی 2 فرشتے آتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تجھے پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حج کو قبول فرما لیا کتنے لوگوں کا؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا ان 6 آدمیوں کا حج جب قبول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 آدمیوں کی وجہ سے 6 لاکھ کے حج کو قبول فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے نیک صحبت، یہ ہوتی ہے نیک مجلسیں۔ اسی لیے تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ میری اکیلی نماز کا کیا میرا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس جماعت میں کوئی ایک اللہ والا ہو، اس کی قبول ہو، ساتھ میں ہم جیسوں کی بھی قبول ہو جائے۔ ہفتے میں ہر روز جماعت آپ نماز کے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ ہے، سارے ایک مرکز میں چلے جاؤ، جمعے کے دن جمع ہو جاؤ، وہاں جا کے جمعہ پڑھو۔ اس جمعے میں اگر کسی ایک بندے کی نماز قبول ہوگی، اس کی وجہ سے سب کا جمعہ قبول ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے بعد اکٹھا کر دی عید کے اوپر کہ چلو بھائی جمعے میں نہیں آیا، چلو عید کے اوپر تو آ جاؤ، سارے عید میں آ جاؤ، جنہوں نے روزے رکھے جنہوں نے سارے آ جاؤ۔ ارے اس عید پر ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں، بڑے معاملات کیے ہوتے ہیں، جب ان کے نمازیں ان کے روزے قبول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنہوں نے نہیں کچھ کیا ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو چلو ایک دفعہ تم پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاؤ، پوری دنیا کے مسلمان۔ پہلے تو علاقوں کے تھے، محلے کے تھے، گاؤں کے تھے، شہر کے تھے، بستی کے تھے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری دنیا کے مسلمان حج پر آ جاؤ۔ اور اس حج کے اندر کسی ایک بندے کا 10 بندے کا اگر حج قبول ہو گیا، اس کی وجہ سے سب کے حج کو قبول ہوا دیں گے۔ اپنے اللہ نیک بندوں کی آہوں کو ان کی لاج رکھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ اس حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور یہ حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جب حاجی حج کر کے آئے، ہم اس سے ملنے جائیں، استقبال کریں کہ یہ وہ آنکھ ہے جو روضہ رسول دیکھ کر آئی ہے، یہ وہ آنکھ ہے غار ثور دیکھ کر آئی ہے، یہ وہ آنکھ ہے غار حرا دیکھ کر آئی ہے، یہ وہ آنکھ ہے مکے کے پہاڑ دیکھ کر آئی ہے، یہ احد دیکھ کر آئی، یہ بدر دیکھ کر آئی، خندق دیکھ کر آئی، یہ سارے مدینے سارے مکہ کی پہاڑیوں کو دیکھ کے آئی۔ میں اس آنکھ پہ قربان جاؤں۔ محبت کا اظہار تو یہ ہوتا ہے، یہ اس نیت سے جائیں آپ کہ کاش کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر مجھ جیسے کو بھی اللہ تو بلا لے، تیرے خزانے میں کس کی کمی ہے؟ جانا لے جانا اللہ کا کام ہے، میری اور آپ کی طلب تڑپ دیکھیں گے اللہ۔ ایک آدمی طواف کے دوران 70 سال سے طواف کر رہا ہے، کہتا لبیک، آواز آتی اللہ لبیک، کہتا لبیک، کہتا لا لبیک۔ ایک جوان نے کہا بابا جی تمہاری آواز جب لبیک کہہ رہے ہو، لا لبیک کی آواز میں نے سن لی تو چھوڑ دو نا، کیوں؟ اس نے کہا بیٹا 70 سال سے لبیک کہہ رہا ہوں، 70 سال سے، تو مجھے یہ بتا اس در کو چھوڑ کے میں جاؤں کہاں؟ مجھے کوئی در دکھانا جس در پہ میں جا کے اس مالک سے کے سامنے کہوں لبیک تو مجھے جواب دے میں نے تیری لبیک کو قبول کر لیا۔ اتنے روئے آنسو نکل آئے کہ اللہ 70 سال سے چیخ رہا ہوں، اللہ تو سن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آواز غیب سے آئی، اس جوان نے بھی سنی، لبیک اے میرے بندے میں نے تیری لبیک کو بھی سن لیا، 70 سال سے جتنے لوگ حج کر رہے ہیں سب کے حجوں کو بھی قبول کر لیا، تیری وجہ سے حج قبول ہوئے۔ یہ وہاں کا رونا، وہاں کے چکر، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا۔ میرے اللہ فرشتوں سے کہتے دیکھ میرے بندے کو لباس اتار دیا، سر پہ کچھ بھی نہیں ہے، غبار چڑھی ہوئی ہے،
وہ دیکھ صحرا میں بھاگ رہا کہہ رہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، وہ دیکھ میری تعریف کر رہا ہے، تو اس میرے بندے پہ اعتراض کر رہا تھا۔ وہ دیکھ دھوپ کے اندر لیٹا ہوا ہے، وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر لگا رہا ہے، وہ دیکھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ دیکھ مینا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ مزدلفہ سے گزر کے عرفات میں جا رہا ہے، وہ عرفات سے واپس مزدلفہ میں قیام کر رہا ہے۔ یہ سب کا گھومنا یہ وہ میرے بندوں کی حالت ہے۔ دیکھنا میں یہ بندے جب حج مکمل کر کے وہاں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے 3 کام نہیں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کریں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، بالکل معصوم، کوئی گناہ نہیں۔ اب فلا رفث بے حیائی والے کام جو شریعت میں پہلے جائز تھے اب منع ہو گئے، بیوی سے ملنا منع، اس سے ہم کلام گفتگو کرنا، بے حیائی کی بات کرنا، کسی قسم کی لغو بالکل منع۔ اب صرف آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہو، اپنے گناہ سامنے ہوں کہ ربا گناہوں کی جولیاں بھر کے آیا ہوں، فضا کو لے کر آیا ہوں، فضا کو آلودہ کیا ہے، زمین کو آلودہ کیا ہے، پہاڑوں کو آلودہ گندگی سے بھرا، جو نا فضا کو بھر دیا، یا اللہ زمین کے ذرہ ذرہ کو میں نے پلیت کیا، اے اللہ آج تیرے در پہ آیا ہوں، یہاں سے خالی کوئی کبھی لوٹا نہیں، لبیک یہ کہتے ہوئے جاؤ، انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے بالکل گناہوں کو پاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ حاجی حج جب کرتا ہے اور ہم حج پہ نہیں جا سکتے، علماء حضرات نے ایک نسخہ بتایا کہ جب آذان ہو جائے، آذان کے بعد دعا پڑھنے کے بعد یہ لبیک اللہم لبیک والی تسبیح آپ دہرائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا فرمائے۔ کم سے کم ہم آج تو یہ تسبیحات پڑھیں کہ لبیک اللہم لبیک، جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، پھرتے ہوئے۔ اللہ وہاں تو نہیں جا سکے، اللہ ہمیں بھی پہنچا دے وہاں، ہماری آواز تو پہنچ رہی ہے نا، اللہ دلوں کے بہت کو جانتا ہے۔ ولا فسوق، اور فسق و فجور، حد سے تجاوز کرنا، ایسے کام گناہ کے کام وہاں منع فرمائے۔ بد نظری سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد کینہ بغض سے بچنا۔ وہاں حالات، وہاں ایسے موقع ہوتے ہیں، عورتیں مرد مکس ہوتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو آپ نے خود بچانا ہے، اپنے ایمان کا امتحان وہاں بیت اللہ کے سامنے۔ اور اگر وہاں کوئی ایسی بات کر دی، جب اتنی بڑی جگہ پہ تم گستاخی کرو گے تو اتنی بڑی سزا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ شکل مسخ کر دے، اللہ عذاب مسلط کر دے تمہارے اوپر۔ وہاں جائیں اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں۔ وہاں بھی جا کر میری نظر کنٹرول میں نہیں، میں دنیا کے حسینوں کو دیکھ رہا ہوں، بیت اللہ کو چھوڑ کر لاکھوں روپے خرچ کر کے میں اس بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں بھی جا کے دنیا کے حسینوں کو دیکھ رہا ہوں اور ویڈیو تصویریں بنوا رہا ہوں۔ وہاں بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے اس کا دیدار کرے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس در پہ آگے اس کے بعد کوئی جگہ نہیں آگے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور فرمایا تیسری بات، ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا۔ رش بہت ہوتی ہے، پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ نے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو آپ کی وجہ سے پریشانی نہ ہو، یہ آپ کا حج قبول ہوگا، مبرور ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا جو حج ان 3 کاموں سے پاک ہوگا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کسی اللہ والے سے شیطان آمنا سامنا ہوا تو پوچھا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ شیطان سے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ جو لوگ حاجی لوگ ہیں، یہ بلا کسی عذر کے اور دنیاوی غرض کے، کوئی لالچ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ آ کے ادھر طواف کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ مجھے ان کا یہ رونا، یہ عمل دیکھنا مجھے رونا آ گیا۔ کاش کہ یہ لوگ فحاشی کرتے، عریانی کرتے، بدماشیاں کرتے، زنا کرتے، قتل کرتے، میں بڑا خوش ہوتا۔ آج انہوں نے مجھے رلا کے رکھ دی، پریشان۔ ظاہر ہے اس کی محنت تو پانی پھر گیا نا۔ آج جا کے بیت اللہ کے پاس لبیک اللہم لبیک کی تسبیحات، وہ گناہگار وہاں جا کے آنسو بہا رہا ہے
ہے؟ اور وہ آنسو جب باہر آئے تو شیطان کی محنت ہے تو پانی پھر گیا نا. شیطان نے کہا تھا نا میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہے؟ لیکن اوپر والا کام بھول گیا. اگر اوپر سے کہہ دیتا، اوپر سے میرے اللہ نے فرمایا تو دائیں سے بھی آ، تو بائیں سے بھی آ، تو آگے سے بھی آ، تو پیچھے سے بھی آ، میرا بندہ نیچے سے اوپر ہاتھ کرے گا، میں اوپر سے رحمت بھیج کے سارے گناہوں کو مٹا کر. تو جتنی مرضی کوشش کر، ان عبادی، جو میرے بندے ہیں وہ تیری بندگی نہیں کریں گے. جو میرے بندے ہیں وہ تیرے پاس کبھی نہیں آئیں گے، وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے، تو جتنا کچھ مرضی کر لے. تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حاجی حج کر رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، یہ رو رہا ہے اپنے گناہوں پہ، یہ جب جہاں سے جائے گا اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا. اس سے پھر پوچھا کہ دبلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے دبلا ہو گیا ہوں، یہ گھوڑے اور اونٹ اور یہ لے کر حج پہ اور جہاد پہ جا رہے ہیں یہ لوگ، ان کا یہ بھاگنا، گھوڑوں کا حج کے اوپر آنا، جہاد کے اوپر بھاگنا، اس نے مجھے دبلا کر کے رکھ دیا. یہ عیاشیاں کرتے، یہ ادھر کھیلتے، یہ کودتے، یہ گھومتے، میں کتنا خوش ہوتا. لیکن آج یہ حج پہ آئے اور یہ سواری لے کر آئے، خود بھی حج کر رہے ہیں، سواریوں کو بھی حاجی بنا دیا انہوں نے، ان کو بھی طواف کروا دیا، ان کو بھی بگا دیا ساتھ میں. مجھے ان کا یہ آنا مجھے دبلا کر گیا، پریشان کر گیا. کاش کہ یہ سواریاں میرے راستے پہ ہوتی، میرے طریقے پہ گھومتی، عیاشیاں کرتے، تو میں کتنا خوش ہوتا. اور تیسری بات فرمایا تیرا رنگ زرد کیوں پڑ گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی بات کر رہے، نیکی کی دعوت دے رہے، نیکی کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ، اچھے کام کرو. یہ کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے، فساد پھیلاتے، فتنے فساد کرتے، ایک دوسرے کو مارتے. یہ آج نیکی کا کر رہے. جو حج کے دوران فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ آپ نے رفث نہیں کرنا، فسق نہیں کرنا اور جدال نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. یہ منع کر رہے ایک دوسرے کو. اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، یہ روک رہے ایک دوسرے کو، میں آپس میں جھگڑو، میں آپس میں فساد کرو، حج خراب ہو جائے گا، حج ٹوٹ جائے گا، بیت اللہ کی بے حرمتی. کاش کہ یہ میری بات مانتے. یا آج اپنی بیوی سے بھی باتیں کرتے، اس سے بھی گپ شپ کرتے، فسق و فجور، جھوٹ بولتے، بدنظری کرتے، غیبت کرتے، جھگڑے کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، یہاں سے ان کے جنازے نکلتے، میں کتنا خوش ہوتا. اور ان کا یہاں پر نیکی کی دعوت دینا، آپس میں اتفاق سے رہنا، ان کا یہ سب کچھ دیکھ کر میرا رنگ زرد پڑ گیا. اب اس سے تیسری چوتھی بات پوچھی کہ تیری کمر کیوں جھک گئی؟ اس نے کہا کہ ان کے اس الفاظ نے میری کمر کو جھکا کے رکھ دیا. ہر وقت ایمان والا یہ کہتا ہے یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اب میری جو محنت تھی، میں جو محنت کر رہا ہوں، تو وہ آخر میں یہ کہتے خاتمہ بالخیر فرما. جب ان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا تو میری محنت تو پانی پھر. اب میں تو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، میرا تو سارا کچھ ختم ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ جب آپ حج کے لیے جائیں، اس موقع پر بہت بڑا فریضہ ہے. اس میں پہلی